یہ بوئنگ 737-400 جہاز تھا. یہ پہلے رشیا نے 99 میں ان کو نیا دیا گیا تھا پیسنجر ایئر کرافٹ. پھر اس کے بعد یہ پیسنجر یوز ہونے کے بعد 2-3 ڈفرینٹ ممالک کے بعد پھر اس کو کارگو میں کنورٹ کیا گیا. اور ایسا ہوتا ہے 27 سال پرانا تقریباً جہاز تھا، لیکن جہاز پرانا نہیں ہوتا جی. سمندر کے اوپر جب کوئی اس طرح کا حادثہ ہوتا ہے تو زمین کے مقابلے میں کافی زیادہ وقت لگ جاتا ہے. جس جگہ پہ ایئر کرافٹ کریش ہوا سمندر میں 53 نوٹیکل مائلز پہ یا کہہ لیں 100 کلومیٹر ساؤتھ میں اور مارا کے، تو وہ جگہ ود ان ریچ ہے پاکستان نیوی کے. جہاز کا مین سٹرکچر جو گہرے سمندر میں گہرائی میں موجود ہے، اسے ڈھونڈنے میں ہو سکتا ہے ہفتہ 10 دن لگ جائے. اس میں جو سب سے ضروری چیز ہے وہ دو چیزیں، ایک کاکپٹ وائس ریکارڈر جسے ہم کہتے ہیں CVR، اور ایک FDR فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر جسے بلیک باکس بھی کہتے ہیں. ان کا ملنا بہت ضروری ہے. جب تک وہ نہیں مل جاتے تب تک یہ جو اصل وجہ ہے حادثے کی، وہ اس پہ کوئی حتمی فیصلہ کوئی بھی نہیں دے سکتا. نیویگیشن سسٹم کی خرابی کی وجہ سے جہاز ایسے نہیں گر سکتا. جی میں ہوں کیپٹل ٹی وی کے ساتھ آپ کا میزبان عبد الرحمان. آج ہم بات کریں گے K2 ایئر لائن کے طیارے کے حوالے سے جو گزشتہ دنوں ایک حادثے کا شکار ہوا. طیارے کا جو ملبہ ہے اور اس کا بلیک باکس ہے، اور اس کے علاوہ جو 5 عملے کے ارکان تھے ان کو ریکور کرنے کے لیے ایک جو ہے ریسکیو آپریشن جو ہے وہ شروع کیا گیا. پاکستان نیوی، پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے علاوہ دیگر ادارے جو ہیں اس ریسکیو آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں. لیکن کافی دن گزر چکے ہیں، لیکن اب تک جو ہے کوئی خاطر خواہ جو نتائج جو ہیں اس آپریشن کے سامنے نہیں آئے. کافی گہرے پانی میں جو ہے یہ سمندر میں جو ہے یہ طیارہ گرا تھا، جس کے بعد جو ہے طیارے کے کچھ پارٹس جو ہیں، جو طیارے کا پچھلا حصہ ہے اور اس کے ونگز وغیرہ جو ہیں وہ جو ہے پاکستان نیوی اور پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کی جانب سے جو ہے سمندر سے نکالے گئے تھے. اور جو انویسٹیگیشن ٹیم تھی انہوں نے بھی اس کا معائنہ کیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں افسر ملک صاحب. ان سے بات کریں گے. یہ ایویشن کنسلٹنٹ بھی ہیں اور گہری نظر رکھتے ہیں ایویشن کے امور پر، اور ایسے حادثات اور چیزوں کے حوالے سے جو ہے ان کی گہری نظر ہے. تو اس حوالے سے ان سے بات کریں گے کہ یہ جو ریسکیو کا جو عمل جاری ہے، اور خاص طور پر جہاز کا جو ملبہ ہے اس کو ریکور کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ جو ارکان ہیں 5 جو طیارے میں جو سوار تھے عملے کے، ان کو بھی جو ہے ریسکیو کرنے کے لیے آپریشنز کا سلسلہ جاری ہے، لیکن تاحال کوئی کامیابی نہیں مل سکی. ملک صاحب کیا کہیں گے، اس کی کیا وجوہات ہیں، یا اتنا ہی وقت لگتا ہے ایسے حادثات میں؟ جی ہاں، سمندر کے اوپر جب کوئی اس طرح کا حادثہ ہوتا ہے تو لینڈ کے مقابلے میں، یعنی زمین کے مقابلے میں کافی زیادہ وقت لگ جاتا ہے. اور بعض دفعہ تو بالکل ہی آپ جس طرح ملیشین جہاز ایک 2014 میں ملیشین 370 جہاز کریش ہوا سمندر میں انڈین اوشن میں، آج دن تک ان کا بلیک باکس یا وہ چیز نہیں مل سکی. لیکن اس کیس میں یا اس حادثے میں یہ جگہ ساحل سمندر سے دور نہیں ہے، ایک، اور دوسرا اس کا سارا ڈیٹا، اس کی جگہ جس جگہ پہ ایئر کرافٹ کریش ہوا سمندر میں کوئی 53 نوٹیکل مائلز پہ یا کہہ لیں 100 کلومیٹر ساؤتھ میں اور مارا کے، تو وہ جگہ ود ان ریچ ہے پاکستان نیوی کے. شپس کے بھی ہیلی کاپٹرز اور ان کے جہاز بھی ہیں، سب مرینز ہیں. تو ماشاءاللہ سے جو پاکستان نیوی کے پاس جو ہے نا وہ اٹ از ویل اکوپڈ، اور ان کی ذمہ داری بھی ہے سرچ اینڈ ریسکیو کی، وہ پورا ایریا ان کے انڈر آتا ہے. لیکن جو جہاز کا سٹرکچر ہے، مین سٹرکچر جو گہرے سمندر میں گہرائی میں موجود ہے، اسے ڈھونڈنے میں ہو سکتا ہے ہفتہ 10 دن لگ جائے. کیونکہ اس کا ایگزیکٹ جنرلی تو معلوم ہے کہ اس ایریے میں ہے. جہاز 1100 فٹ کے اوپر تک تو اس کی معلومات تھیں، اس کی پوزیشن. اب پھر اس کے بعد جو ہے وہ نیچے گرا ہے تو وہ پھر وہ سمندر کی لہریں اور وہ شفٹ ہو جاتے ہیں. جس طرح یہ جو پارٹس تھے ان کے جہاز کے ملے ہیں، جہاز کے ٹیل کے جو مختلف حصے ہیں، رڈرز وغیرہ وہ نظر آ رہے ہیں، اور وہ کچھ ونگ جو سکن ہے جہاز کی وہ بھی نظر آ رہی ہے جو امپیکٹ سے ٹوٹ کے، تو وہ تو سمندر پہ تیر رہے ہوتے ہیں تو وہ تو ریکور ہو گئے. لیکن وہ چونکہ 12 گھنٹے بعد 11 گھنٹے بعد یہ چیزیں ہوئی ہیں تو وہ اپنی جگہ سے کافی ڈرفٹ کر گئے ہیں سمندر کی لہروں کی وجہ سے، ہو گئے ہوں گے، میں ایسا میرا ماننا ہے. تو بالکل یہ مل تو جائے گا. اس میں جو سب سے ضروری چیز ہے وہ دو چیزیں، ایک
کاکپٹ وائس ریکارڈر جسے ہم کہتے ہیں CVR، اور ایک FDR فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر جسے بلیک باکس بھی کہتے ہیں، ان کا ملنا بہت ضروری ہے۔ جب تک وہ نہیں مل جاتے تب تک یہ جو اصل وجہ ہے حادثے کی، وہ اس پہ کوئی حتمی فیصلہ کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ اچھا ملک صاحب، یہ بھی بتائیں کہ یہ طیارے کی ساخت کے حوالے سے پہلے تو بتائیں، اور دوسرا کہ طیارہ بہت زیادہ پرانا تھا، کیا دنیا کے دیگر ممالک میں بھی اتنے پرانے طیارے جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں؟ اچھا جی، ایک تو یہ بوئنگ 737-400 جہاز تھا، یہ پہلے رشیا نے 99 میں ان کو نیا دیا گیا تھا، پیسنجر ایئر کرافٹ۔ پھر اس کے بعد یہ پیسنجر یوز ہونے کے بعد 2-3 ڈفرینٹ ممالک کے بعد یہ پھر اس کو اس میں کارگو میں کنورٹ کیا گیا، اور ایسا ہوتا ہے کہ پیسنجر ٹو کارگو کنورٹ ہو جاتے ہیں جہاز۔ اور 27 سال پرانا تقریباً جہاز تھا، لیکن جہاز پرانا نہیں ہوتا جی، کوئی جہاز بھی نیا اور پرانے میں کوئی فرق نہیں ہوتا سیفٹی کے حوالے سے، اگر اس کی مینٹیننس ٹھیک ہو تو جہاز نیا ہو یا پرانا ہو وہ اتنے ہی سیف ہوتے ہیں، اس کے پرانا ہونا اس کی وجہ نہیں ہو سکتی حادثے کی۔ اچھا یہ بھی بتائیں کہ پاکستان میں اگر اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں جس طرح طیاروں کے، اور خاص طور پہ یہ طیارہ جو ہے سمندر میں گرا، تو اس کا جو ریسکیو کا جو عمل ہے یا ریسکیو کے جو سٹینڈرڈز ہیں پاکستان میں، کیا وہ بین الاقوامی معیار کے مطابق ہیں؟ جس طرح بین الاقوامی معیار کے مطابق اس طرح کی صورتحال میں آپریشنز جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں، تو پاکستان میں بھی کیا ان سٹینڈرڈز کو ہم میٹ کرتے ہیں؟ جی بالکل، بلکہ بہت اچھا، ہم صرف اپنے نہیں کرتے، بلکہ جو میری ٹائم فورسز یا پاکستان نیوی کے، اس کے تو افریقہ کے ساحل تک، یعنی سعودی عرب کے ساؤتھ افریقہ تک وہ ان کی ذمہ داری ہے، اور ان کے پاس اکوپمنٹ زبردست ہے۔ لیکن یہ چونکہ حادثے کی نوعیت ایسی ہے کہ اس میں وقت لگے گا، لیکن مل جائے گا، یہ ضروری، یہ بالکل انشاءاللہ ہفتہ 10 دن کے اندر اندر، بلکہ اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، یہ لوکیٹ ہو جائے۔ پاکستان نیوی جو ہے اس کے پاس ہر طرح کا، یعنی ہیلی کاپٹر ہیں، دوسرے فکس ونگ جہاز ہیں، پھر سب میرینز ہیں، شپس ہیں، ہر طرح کی ان کے پاس سہولت ہے، اور یہ انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ اچھا یہ بھی بتائیں ملک صاحب کہ کوئی طیارے کا جس طرح یہ حادثہ ہوا ہے، اس کا کوئی ریسکیو کا کوئی ٹائم فریم بھی ہوتا ہے، یا پھر جب تک یہ بلیک باکس، انجن اور دیگر جو چیزیں ہیں، عملے کے 5 ارکان ہیں، وہ نہیں مل جاتے تو اس وقت تک یہ آپریشن جاری رہے گا، یا پھر اس کا کوئی ٹائم فریم ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے جی یہ ٹائم فریم ہے، اس کے بعد آپریشن جو ہے روک دیا جاتا ہے؟ جس طرح آپ نے ملیشین ایئر لائن کا بتایا کہ وہ بہت عرصے تک اس کا آپریشن چلتا رہا، لیکن وہ بلیک باکس اور دیگر چیزیں نہیں مل سکیں، تو اس سینیریو میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے جی، ٹائم فریم ایز سچ یہ نہیں ہے کہ کب آپ سرچ اینڈ ریسکیو ختم کریں گے، کوئی فکس نہیں ہے، جب تک نہیں مل جاتا تو آپ کرتے رہے۔ ملائیشین بھی جو ہے وہ جو بھی کئی سال تک چلتا رہا، اس کا آسٹریلین جو سرچ اینڈ ریسکیو کی ٹیمیں تھیں، وہ کئی سال تک یہ سرچ اینڈ ریسکیو میں رہیں۔ لیکن یہ نسبتاً آسان کیس ہے، یہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے، اور اس کی لوکیشن بھی جنرل معلوم ہے، تو یہ مل جانا چاہیے۔ ویسے 30 دن کے حادثے کے 30 دن کے اندر اندر ایک پریلیمنری رپورٹ، یعنی ابتدائی رپورٹ ضرور پیش کرنی ہوتی ہے جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے، کہ جتنا کچھ بھی ان کو اویلیبل ہوتا ہے، ایویڈنس یا ثبوت ملتے ہیں، اس کی بنیاد پہ وہ ایک اپنی ایک انیشل ابتدائی رپورٹ ضرور دے دیتے ہیں، جس میں جنرلی پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہوا ہے، لیکن اسے فائنلائز کرنے میں کئی سال لگ جاتے ہیں بعض دفعہ آخری رپورٹ میں آنے تک۔ جی ملک صاحب یہ بھی بتائیے کہ یہ سمندر کافی گہرا تھا، یہاں پر جہاز جو ہے وہ یہ گرا ہے، 5 ارکان سوار تھے، تو کتنے چانسز ہوتے ہیں ایسے حادثات کے اندر کہ جو عملہ ہوتا ہے طیارے کا یا پھر مسافر ہوتے ہیں طیارے میں موجود، ان کے کتنے چانسز ہوتے ہیں اس کریش کے اندر جو ہے بچنے کے، کتنے فیصد ہوتے ہیں؟ دیکھیے جی، اس میں 2 سینیریو ہم دے سکتے ہیں۔ ایک تو جہاز کے فار ایگزامپل 2 انجن یا 4 انجن والا جہاز ہے، وہ فیول ختم ہو گیا، تو وہ ایک کنٹرول فلائٹ ہوتی ہے، ڈچنگ کہتے ہیں اسے، وہ اگر پائلٹ اپنے کنٹرول طریقے سے سمندر پہ اتاریں تو پھر تو اس کے سارا ریسکیو کا انتظام، اور اس میں بہت چانسز ہوتے ہیں کہ وہ بچ سکیں۔ لیکن یہ جہاز پتھر کی طرح 36,000 فٹ سے گرا ہے، پتھر کی طرح گرا ہے، اور 2 منٹ کے اندر آ گرا، اتنا زبردست امپیکٹ ہوا ہو گیا کہ اس کے جہاز کے پکچے اڑ گئے۔ تو ایک معجزے کی توقع ہم رکھ سکتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں جو
ورثہ ہیں ہمارے بہت ہی قیمتی پائلٹس اور جو انجینئرز اور جو دوسرے عملہ ہے ان کے ساتھ ان کی جو فیملیز ہیں ان کے جو پیارے ہیں ان کے ساتھ دلی ہمدردی ہے، تو ہم ایک معجزے کی توقع رکھ سکتے ہیں اتنے شدید حادثے میں۔ بس یہی کہنا ہے اس وقت۔ اچھا، ریسکیو آپریشن کے دوران جہاز کا ملبہ جس طرح ملا ہے، ٹیل ہے اور پر کچھ اس کے جو اس کے اور حصے ہیں وہ بھی ملے، کیا اہم چیزیں ہوتی ہیں انویسٹیگیشن کے لیے جو بہت ضروری ہوتی ہیں؟ اس کے بغیر انویسٹیگیشن جو ہے وہ نامکمل سمجھی جاتی ہے، ان پارٹس کا نہ ملنا، تو وہ کون سے پارٹس ہیں؟ وہ اس حوالے سے بھی تھوڑا سا ناظرین کو بتائیے۔ جی، میں نے جس طرح عرض کیا پہلے کہ دو کمپوننٹس ہوتے ہیں جہاز کے اندر، پرزے آپ کہہ لیں یا وہ ریکارڈر، ایک کاکپٹ وائس ریکارڈر جس میں پائلٹ جو بھی آپس میں باتیں کرتے ہیں وہ ریکارڈ ہوتی رہتی ہیں۔ تو حادثے کے دوران انہوں کی جو بھی آپس میں گفتگو ہوئی، ظاہر ہے انہوں نے ٹرانسمٹ کر کے، تو ان دوران میں چونکہ وہ لڑ رہے تھے جہاز کو کنٹرول کرنے میں، تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ بتا سکیں کہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ لیکن آپس میں جو ان کی بات ہوتی ہے یا آوازیں ہیں وہ ضرور ریکارڈ ہو جاتی ہیں، تو اس کا ملنا ضروری ہے۔ دوسرا ہوتا ہے جس کے فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر FDR، اس میں جہاز میں کیا کیا ہوا، اس کی سپیڈ کا، اس کے جو بھی حادثہ ہوا وہ وہاں پہ ریکارڈ ہو جاتا ہے ہر چیز۔ تو وہ دو چیزیں ملنی بہت ضروری ہیں انویسٹیگیشن ٹیم کے لیے کوئی حتمی نتیجے پہ پہنچنے کے لیے۔ ملک صاحب یہ بھی بتائیے گا، جیسے زمین پہ ہی اگر کوئی حادثہ یہ پیش آتا تو ریسکیو کا عمل اور ملبے کی تلاش، بلیک باکس کی تلاش جو ہے وہ آسانی سے ہو جاتی، لیکن اب گہرے سمندر میں یہ حادثہ پیش آیا، تو کیا چیلنجز ہوتے ہیں گہرے سمندر کے اندر جو ہے ریسکیو ٹیم کو کہ وہ یہ ساری چیزیں جو ہے ریکور کر سکے، جہاز کا ملبہ، عملے کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں، یا پھر اس کے علاوہ جو بلیک باکس اور دیگر جو اشیاء ہیں، تو کیا چیلنجز، کیا مختلف چیز ہوتی ہے؟ دیکھیں جی، اگر تو لوکیشن، ایگزیکٹ لوکیشن پتہ چل جائے، شپس کے اندر سونار ہوتے ہیں، جہازوں کے اندر بھی اس طرح کا ہوتا ہے، وہی ایکوپمنٹ یوز کرنے ہوں گے ضرور پاکستان نیوی، جو سب مرین اگر کو لوکیٹ کرنے کی، دشمن کی سب مرین آپ کے ایریے میں، وہ تو پانی کے نیچے چھپی ہوتی، تو اس کو لوکیٹ کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، تو وہ سارے اس میں استعمال ہوں گے، لیکن بشرطے کہ وہ پتہ چل جائے کہ اس کی سطح سمندر سے نیچے وہ ایگزیکٹ لوکیشن کیا ہے، لیٹیچیوڈ لانگیچیوڈ وہ کیا ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو اگلا چیلنج ہے کہ وہ کتنی گہرائی میں، تو اس گہرائی میں پہنچنے کے لیے پھر دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی سب مرین جو چھوٹی ہوتی ہیں وہ وہاں پہ اتنی گہرائی تک جا سکتی ہیں، اگر اپنے ملک میں نہیں ہیں تو باہر ملک سے منگوائی جا سکتی ہیں، تو یہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ کتنی گہرائی پہ ہوگا، لیکن پھر بھی یہ نسبتاً ملائیشین جہاز کے بہت آسان ہے اس کو ڈھونڈنا، کیونکہ یہ اس کے جہاں پہ گرا ہے وہ جنرلی لوکیشن پتہ ہے، اور وہ ساحل سمندر سے کوئی اتنا زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ ملک صاحب، بہت ساری خبریں آ رہی ہیں کہ IRU سسٹم جو ہوتا ہے کمیونیکیشن سسٹم، اس کی خرابی کے باعث جو ہے جہاز کو یہ حادثہ پیش آ گیا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کمیونیکیشن سسٹم اگر طیارے کا خراب ہو تو اتنا بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے، یا کوئی متبادل بھی جہاز کے اندر کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے وہ رہنمائی حاصل کر سکتا ہے؟ دیکھیے جی، IRU جو انرشل ریفرنس یونٹ ہوتی ہے، انرشل ریفرنس سسٹم، یہ جہاز کے کو نیویگیشن میں مدد کرتے ہیں، لیکن یہ اکلوتا نہیں ہوتا، مختلف اس کے اور بھی اسٹینڈ بائی ہوتے ہیں طریقے جہاز کو نیویگیشن کے استعمال، لیکن نیویگیشن کے سسٹم کی اگر سارے بھی خراب ہو جائے تب بھی جہاز اس طرح پتھر کی طرح زمین پہ نہیں گرتا، جہاز کا کنٹرول پائلٹس کے ہاتھ میں رہتا ہے۔ یہاں پہ پائلٹس کا کنٹرول کھو گیا تھا، ان کے کنٹرول میں جہاز ان سے نکل گیا تھا، تو انہوں نے تو ویسے بھی کراچی ریڈار پہ جو ایئر ٹریفک کنٹرولرز ہیں انہوں نے اپنے ریڈار پہ ان کو دیکھ لیا، جہاز کو آئیڈینٹیفائی کر لیا، اور ان کو انسٹرکشن بھی دی کہ آپ اسی ہیڈنگ کے اوپر یعنی اسی سمت میں آپ کراچی کی طرف آتے رہیں، اور وہ آ رہے تھے۔ اس دوران میں کچھ ہوا ہے جہاز کو، اور وہ یہ نیویگیشن سسٹم کی خرابی کی وجہ سے جہاز ایسے نہیں گر سکتا، بالکل یہ بات ہے۔ اچھا ملک صاحب، یہ بھی بتائیں کہ سیٹلائٹ اسپوفنگ کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کیا، اور یہ خطے کے اندر کچھ جنگی صورتحال بھی ہے
جیسے کہ آپ کے علم میں سیٹلائٹ اسپوفنگ کیا ہوتی ہے اور اس سے کیا جہاز کا کمیونیکیشن نظام میں کوئی خلل پڑتا ہے یا یہ کیا چیز ہے جس سے جو ہے طیارہ جو ہے متاثر ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، یہ جہازوں کے اندر ایک GPS سسٹم ہوتا ہے جو سیٹلائٹ نیویگیشن کا سسٹم ہوتا ہے. تو جو ایریاز ڈسٹرب ہوتے ہیں یا شرارت سے بھی بعض دفعہ نیچے، تو وہ اس کے اندر وہ شرارت سے وہ اس کی چینج کرتے رہتے ہیں. ایسا پچھلے کئی سالوں سے ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. اور جو علاقہ جنگی جہاں پہ تھوڑی وارز وغیرہ کا بھی سلسلہ ہو تو وہاں پہ یہ چیز کامن ہے، لیکن سپوفنگ کی وجہ سے جہاز گر نہیں سکتا. یہ میرا ماننا ہے کہ وہ نیویگیشن سسٹم وہ بس خراب ہو گیا تو انہوں نے اس سے رہنمائی لینی چھوڑ دی، دوسرے کی طرف چلے گئے. تو کوئی اس سے ایسا نہیں. اور وہ وہاں پہ سارے جہازوں نے محسوس کی، باقیوں نے بھی کی، صرف انہوں نے نہیں کی ہوگی، باقیوں نے بھی کی ہے. تو وہ کوئی ہے تو غلط بات یا وہ صحیح نہیں ہے، لیکن وہ ایک کامن فینامنا ہے، اس کی وجہ سے جہاز کریش نہیں ہوتے. جی افسر ملک کا کہنا تھا کہ جہاز کا جو IRU سسٹم ہوتا ہے کمیونیکیشن سسٹم، اگر وہ مکمل طور پر خراب بھی ہو جائے، اس کے علاوہ اگر سیٹلائٹ اسپوفنگ بھی ہو تو اس کے باوجود طیارہ جو ہے وہ اتنے بڑے حادثے کا شکار نہیں ہو سکتا، کیونکہ کمیونیکیشن کے علاوہ دیگر جو متبادل نظام ہوتا ہے طیارے کے اندر وہ متحرک ہو جاتا ہے. جبکہ جہاں جنگی صورتحال ہو تا متاثر ہو وہاں پر سیٹلائٹ اسپوفنگ کے جو واقعات ہیں وہ رونما ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ بھی اتنے بڑے حادثے کا سبب نہیں ہو سکتے. جبکہ دوسری جانب افسر ملک کا کہنا تھا کہ اس طیارے کی جو بلیک باکس ہے اور جو انجنز ہیں، اس کے علاوہ دیگر جو کمیونیکیشن کی جو چیزیں ہیں ان کی جو ہے سرچ کے حوالے سے جو آپریشن ہے وہ جاری ہے. انویسٹیگیشن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ طیارے کا جو بلیک باکس ہے اس کو پہلے حاصل کیا جائے، تاکہ انویسٹیگیشن جو ٹیم ہے وہ اس کا جائزہ لے اور اس کو ڈیکوڈ کرنے کے بعد حادثے کے جو اصل جو محرکات ہیں وہ سامنے لائے جا سکیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں.